قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ الہی پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، پھر فاروق سا جری جوان پیدا کر، رگ تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، میرے مولا علی المرتضی کی آن پیدا کر۔ الہی جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ برادران مکرم، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کا یہ مبارک دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں، اس کے پیچھے کیا روایت ہے، کیا کہانی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ واقعات ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ان واقعات کا پڑھنا، ان کا سننا ہمارے ایمانوں کو تقویت دیتا ہے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے بار بار ان کو سنتے رہنا چاہیے۔ جب بھی سنیں انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بڑے ہی عظیم الشان طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آج بجائے اس کے کہ میں خود بیان کروں، دل چاہتا ہے میں قرآن سے آپ کو بتاؤں قرآن کیا کہتا ہے اس واقعے کے بارے میں۔ سورہ صافات ہے 23ویں پارے میں، جس میں کم و بیش پورا ایک رکوع اسی بات پر چل رہا ہے کہ کیسی عظیم الشان قربانی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے پیارے فرزند کا کیا عظیم الشان رویہ تھا۔ دیکھیے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، مانگ کے اللہ سے بیٹا لیا، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے مالک مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ بڑھاپے یعنی بیوی بھی بوڑھی ہے، خود بھی بوڑھے ہیں، لیکن اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بڑے ہی حلیم بیٹے کی جو خوشخبری عطا فرمائی۔ اب دیکھیں بڑھاپے کا بیٹا ہے، مانگ کے لیا ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے انسان کو کتنا پیارا ہوتا ہے، اور تنے تنہا ہے، اور بھی کوئی اولاد نہیں ہے، اسحاق تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ بیٹا دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، یعنی آپ سمجھیں کہ 10 12 14 سال کا، یعنی نوجوان ہو گیا، دوڑنے بھاگنے لگا، ظاہر ہے اس وقت انسان کو اور پیار آتا ہے اور تعلق بڑھ جاتا ہے بچوں سے۔ جب اس کے قابل ہوا، قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ میں تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ابھی بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹا جوان تھا، بات سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، فانظر ماذا تری، میرے پیارے بیٹے تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں باپ بھی کون ہے اور بیٹا بھی کون ہے، جواب سنیے بیٹے کا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر،
میرے پیارے ابا جان جو آپ کو حکم ملا کر ڈالے. ایک لمحے کا تأمل نہیں کیا، ایک لمحے کا، وجہ نہیں پوچھی، دلیل نہیں پوچھی، دلائل نہیں پوچھے، کوئی لاجک کوئی منطق نہیں پوچھی. یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے میں اس ٹیسٹ کے اندر، اس امتحان میں ثابت قدم رہوں گا. اب دیکھیے پوری بات سورہ صافات میں چل رہی، کیسی عظیم شخصیات تھیں، اللہ رب العزت کتنے پیار سے ذکر کر رہے ہیں. فلما اسلما، فرمایا جب ان دونوں نے اپنی جبین جو ہے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے آگے ڈال دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، سیدھے نہیں لٹایا تاکہ آنکھیں چار نہ ہوں، پیار نہ آ جائے، پیشانی کے بل الٹا لٹایا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے پکارا، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو خواب تھا، تو نے تو سچ کر دکھایا. عجیب بات ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم جو احسان کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، نیک ہیں، ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا یہ واقعتاً بڑی کھلی آزمائش تھی، معمولی آزمائش نہیں تھی، جس کو اللہ خود کہیں بلاء المبین، بڑی واضح بڑی کھلی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے ایک بڑی قربانی کے بدلے اس کو بدل دیا، اس کا فدیہ بھیجا ہم نے جنت سے. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت کو ہم نے بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا، وہ اس پر عمل کریں. سلام علی ابراہیم، اللہ اکبر، کیا شخصیات، اللہ سلام کہہ رہے ہیں. ابراہیم تم پر سلام ہو، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلام ہو. اللہ کرے وہ سلام کا موقع ہمیں بھی آئے. ہمیں کب آئے گا؟ انشاءاللہ جب جنت میں پہنچ جائیں گے. سلام قول من رب الرحیم، انشاءاللہ وہ منظر ہم بھی دیکھیں، اللہ ہم کرے ہم سب اکٹھے دیکھیں. کذالک نجزی المحسنین، فرمایا کہ ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک ابراہیم جو تھے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہ ایک پورا رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے نے جو منظر اس کائنات کو دکھایا. ہمارے قومی شاعر ہیں حفیظ جلندری، انہوں نے اس پورے واقعے کو شعروں کے اندر بیان کیا. ذرا سنیے، انشاءاللہ اس ترجمے کا بھی آپ کو مزہ آئے گا. پدر بولا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، پدر میں نہیں، باپ، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اطاعت گزاری پر. اللہ اکبر. میں نے کل بھی بیان کیا تھا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا پیشانی کے بل بیٹے کو، اللہ نے کہا جبرائیل فوراً پہنچو، اور جبرائیل نے آسمان سے ہی آواز گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تکبیریں اس سنت میں ہم ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی اور دیکھا جبرائیل آ رہے ہیں، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی اثنا میں وہ پہنچ گئے، مینڈے کو پیش کیا. اسماعیل علیہ السلام اٹھے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اللہ اکبر فللہ الحمد. یہ وہ تسبیحات ہیں جو ہم ان دنوں میں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اس کی نسبت 3 ہستیوں سے بنتی ہے، جبرائیل علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اور اسماعیل علیہ السلام سے.
اور آپ کو پتہ ہے کہ نسبت سے حیثیت بدل جایا کرتی، اس نسبت سے پڑھیں تو حیثیت اس کی بدل جائے گی، اس کا اجر اور ہی بڑھ جائے گا۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استاد گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا اب تک، یہ جرت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، دونوں ہی باپ بھی اور بیٹا بھی، تعامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر آپ اپنی پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے۔ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ پیشانی کے بل لٹا دیا، یہ پوری کہانی ہے، کیسی عجیب شعروں کے اندر بیان کیا ہے۔ مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے، پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، پسر بھی بیٹا، پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، ہوئے اب ہر طرح تیار باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آن لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، یہ منظر پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، زمین ساکن تھی اور آسماں، زمین سہمی پڑی تھی اور آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہ پایا، ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، بس ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ اب کرتے کیا ہے، اللہ قربانی لیتے نہیں ہیں، بس امتحان لیتے، قربانی اللہ کو قربانیوں کی کیا ضرورت ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لوگوں تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ تک، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کی حالت پہنچتی ہے، کس حال میں، کس نیت سے، کس ارادے سے، کس اخلاص سے قربانی کر رہے ہو، اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ برہ آ گیا بہر قربانی، برہ کہتے ہیں مینڈے کو، بچڑے کچھ کو، دمبے کو، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کیجئے، مٹی قربانی انسان، سنیے، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، اسماعیل تیرا احسان ہے ہم پر، ورنہ ہمیں بیٹے قربان کرنے پڑتے، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، اللہ کے لیے ذبح ہونے والے، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ یہ وہ منظر ہے جو کائنات نے بس ایک ہی دفعہ، پہلی اور آخری دفعہ دیکھا، اور اس منظر کی یعنی نقل کے اندر اللہ ہمیں یہ سنت عطا فرمائی ہے قربانی، اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دے اور وہ رضا جوئی نصیب فرمائے، اس کا ایک ذرہ عطا فرما دے جو ابراہیم اور اسماعیل کا جو جذبہ تھا۔ اچھا، اس میں ان آیات میں ایک بات پہ غور کیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تیری کیا رائے ہے اس بارے میں، اچھا کوئی ہوتا تو وہ کہتا ابا جان کوئی دلیل دیجئے، کوئی اس کی منطق بیان کیجئے، کوئی اس کی لاجک بتائیے، دلائل بیان کیجئے، کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ اللہ اکبر، بیٹا کیا کہتا ہے،
یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ اکبر، کہ ابا جان کر ڈالیے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر ڈالیے۔ اب اس میں دو باتیں ذرا سمجھنے کی۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک بندہ کوئی عمل کرتا ہے دلیل سن کر، اپنی لاجک سمجھ کر، اپنی عقل جب مطمئن ہو جائے، وہ اگر عمل کرے گا اس کا مطلب ہے اس نے اپنی عقل پر اعتماد کیا، اپنی عقل کی وجہ سے کیا۔ اور اگر کوئی کسی بڑے کی بات سن کر عمل کرتا ہے بغیر عقل کے، بغیر لاجک کے، بغیر دلیل کے، اس کا مطلب اس کے مان پر کیا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ابا جان نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کام کر، فرض کیجئے آپ ہیں، آپ والد ہیں، اب بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کر ڈالیے۔ بیٹا پوچھتا ابا جان مجھے بات سمجھ نہیں آئی، مطلب اس کا مطلب کیا ہے، آپ کیوں یہ کام کروانا چاہتے ہیں؟ تو ابا جان اس کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ اب اس کی عقل میں بات آتی ہے، پھر وہ کر ڈالتا ہے۔ اب اس نے کس وجہ سے کیا؟ ابا جان کے کہنے پہ نہیں کیا، اپنی عقل کے مان پہ کیا ہے۔ ابا جان کے کہنے پہ کرتا تو پھر ابا جان اس کو تھام لیتے۔ اب دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا نا، چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے، عام طور پہ انسان اس کو ذرا دور کھڑا کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بیٹا آؤ میری طرف۔ اب اس کو پتا ہے سامنے باپ بیٹھا ہے، اگر تو وہ باپ کے مان پر ایک قدم اٹھا لے تو کیا باپ اسے گرنے دے گا؟ نہیں، گرنے نہیں دے گا۔ جو ہی لڑکھڑائے گا تو باپ بھاگ کے اس کو تھام لے گا، اور اگر وہ اپنی قوت اور مان پر کھڑا رہے تو پھر وہ قدم نہیں اٹھا پائے گا، چلنا نہیں سیکھے گا۔ تو کسی کے مان پر جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو جس کے مان پر کیا جاتا ہے وہ پھر بڑھ کے تھام لیتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے اپنی عقل سے سمجھنا، سوچنا، غور کرنا، دلائل ماننے، پھر جب عمل کیا جاتا ہے تو وہ پھر دلائل کی وجہ سے، اپنی عقل کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور ایک کہا ہے کہ ابا جان نے کہہ دیا، بس کہہ دیا، بس کافی ہے، ابا جان کا کہنا کافی ہے۔ اس کا مطلب ابا کے مان پہ کیا۔ نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیفی ہے، اس کا مطلب نبی کے مان پر کیا۔ اور ایک یہ ہے کہ بیٹھے نہیں، نبی کی بات سمجھ نہیں آئی، پہلے میری عقل میں آئے گی، دلیل سمجھوں گا، بات واضح ہوگی اور لاجک میری مطمئن ہوگی تو پھر مان لوں گا۔ اس کا مطلب اپنی عقل کو پہلے رکھا اور باقی باتیں بعد میں رکھی۔ اور ایک یہ ہے کہ نبی کی بات سامنے آ گئی، مستند ذرائع سے سامنے آ گئی، مستند لوگوں نے بتا دیا اور یقین ہو گیا نبی کی بات ہے، بس کافی ہے، مجھے بس عمل کرنا ہے میرے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم دوستو، ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کا ایمان نصیب فرمائے۔ یا ابت افعل ما تؤمر۔ آج کے بچے، آج کے جوان ذرا پوچھیں اپنے آپ سے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ یہ آداب فرزندی کو معمولی بات ہے۔ ایک ہے باپ کے مان پہ کرنا، بس باپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور ایک ہے اپنی عقل کے مان پہ کرنا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اسماعیل باپ کے مان پر، اللہ کے مان پہ کر رہے تھے، اور جب پھر اللہ کے مان پہ، باپ تو چھوٹی بات ہے نا، جب پھر اللہ کے مان پہ کیا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہم نے قیامت تک کے لیے اس کو یادگار بنا دیا۔ اس بذبح عظیم وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس فدیے کے طور پر قیامت تک کے لیے اس کو یادگار بنا دیا۔ اللہ کے مان پہ کیا کرو میرے دوستو، اللہ کے مان پر، اللہ کے لیے کیا کرو اور نبی کے لیے کیا کرو، تاکہ ان کے مان پہ ہو، کل کے قیامت میں تمہارا ہاتھ ہو تھام لے۔ اللہ ہمیں اس سمجھ نصیب فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی عجیب زندگی، بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، اور ہر آزمائش کے اندر پورے اترے، ہر آزمائش کے پورے اترے، اور جب ہر آزمائش میں پورے اترے پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، میں تمہیں انسانیت کا امام بناؤں گا۔ اور انسانیت کا امام کیسے بنایا؟ اس وقت 3 بڑے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ تینوں کے تینوں ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں، تینوں ان کی تعظیم کرتے ہیں، تینوں ان کی عزت کرتے ہیں، تینوں ان کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب یادگار بنا دیتا ہے اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ بتوں کو توڑنے کا تھا۔
اب یاد ہے پوری کہانی، ٹائم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ بتوں کو توڑنے کا تھا کہ بت توڑ دیے جائیں، تو گویا ابراہیم کی پیروی تب پوری ہوگی جب ہم بھی سارے اپنے 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 بتوں کو توڑیں گے۔ کوئی بت ہیں ہمارے؟ نہیں کہتے نہیں، کہتے نہیں، بڑے بڑے بت ہمارے بت ہندوؤں سے بڑے ہیں، وہ تو لکڑی کے نظر آتے ہیں، پتھر کے نظر آتے ہیں، ہمارے بت ان سے بڑے چھپے ہوئے ہیں، ہم نے دلوں میں چھپا کے رکھے۔ اقتدار ایک بت ہے، پیسہ ایک بت ہے، شہرت ایک بت ہے، حسن ایک بت ہے، طمع اور ہوس اور لالچ ایک بت ہے۔ سب سے بڑا بت تو پیسہ ہے جس کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں۔ بت کیا ہوتا ہے؟ بت یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم اللہ کو پیچھے چھوڑ دیں، یہ نا بت کو آگے سجدہ کیا، اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بت وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی بجائے اس کو ترجیح دی جائے، زندگی میں آپ کی ترجیح وہ ہو جائے، آپ اس کو پریفرنس دیں، پریورٹیز آپ کی وہ بن جائیں، وہ بت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی، بت کوئی بھی چیز بن سکتی ہے، اور ہر بندے کا بت الگ ہوگا۔ میں نہیں جانتا میرا بت، آپ نہیں جان سکتے، میں آپ کا بت نہیں جان سکتا۔ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ ہر بندے کو اپنا اپنا ابراہیم تلاش کرنا ہے، یعنی قربانی کے موقع پر کم از کم سال میں ایک دفعہ ہم اپنے ابراہیم کو تلاش کر لیں، ہم اپنے اسماعیل کو تلاش کر لیں، اور جب یہ مل جائیں تو پھر ہم اپنے بتوں کو تلاش کریں، اور جب وہ مل جائیں تو پھر ہم ان کو توڑیں، اور موت سے پہلے توڑنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس توحید خالص نہ لے کر گئے تو پھر بخشش نہیں ہے، اللہ کی قسم بخشش نہیں ہے۔ توحید لازمی تقاضا ہے، اور توحید تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک دلوں میں چھپے بت توڑے نہیں جاتے۔ اگر آپ پیسے کو پوچھتے ہیں تو توڑیے، اقتدار کو پوچھتے ہیں توڑیے، شہرت کو پوچھتے ہیں تو توڑیے، دولت کو پوچھتے ہیں توڑیے، حسن کو پوچھتے ہیں توڑیے، تکبر کو، غرور کو، ریاکاری کو، جھوٹ کو، غیبت کو، لالچ کو، ہرس کو، ہوس کو، جس کو بھی آپ پوچھتے ہیں اس کو توڑیے۔ توڑیں گے تو توحید کا تقاضا پورا ہو۔ تکبر سب سے بڑا بت ہے، اور مذہبی طبقے میں یہ سب سے بڑا بت تکبر ہے۔ نے دیکھا بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر تکبر سینوں میں سجائے پھرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ہماری فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تکبر۔ یہ تکبر ہے، اور یہ پہلا جملہ ہے جو اس کائنات میں پہلا گناہ یہ ہوا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ یہ کائنات کا پہلا گناہ ہے، اور آج کا مولوی بھی یہی گناہ اپنے دامن میں لیے پھرتا ہے۔ میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے محترم ہوں، میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ تکبر کے بت لیے پھرتے ہیں، حسد کے بت، کینے کے بت، غیبت کے بت، جھوٹ کے بت، جس کے لیے اللہ کو آپ پیچھے چھوڑ دیں وہ آپ کا بت ہے۔ اب یہ میں نہیں جان سکتا، آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ بیٹھیے، غور کیجئے، اپنے دامن میں جھانکیے، گریبان میں جھانکیے کہ یا اللہ تو میری مدد فرما۔ اچھا، پھر ان کو توڑنا آسان نہیں ہے، کیسے توڑیں گے؟ اللہ مدد کرے گا تو ٹوٹیں گے۔ اللہ سے اللہ کو مانگیے کہ مولا مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں تو مجبور ہوں، بے بس ہوں، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے بت کون کون سے ہیں، میرے مالک میری مدد فرما۔ تیرے پاس توحید خالص کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ تیرے پاس توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ میرا تھا، میرا بن کے رہا، میرا بن کے جیا، اور میرا بن کے مرا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگوں، تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری نمازیں بھی اور تمہاری قربانیاں بھی اور تمہارا جینا بھی اور تمہارا مرنا بھی یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس آیت میں دیکھیے بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، یہ پہلے نماز اور قربانی، پھر و محیای و مماتی، ادھر رکھا زندگی اور موت کو۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا تعلق زندگی سے ہے، موت کا تعلق قربانی سے، یہ دونوں آپس میں مماثلت ہیں۔
تو میرے محترم دوستو، موت سے پہلے پہلے ایک ہے نماز کو زندگی میں داخل کرنا، اور دوسرا ہے زندگی کو نماز میں داخل کرنا۔ موت سے پہلے پہلے تقاضا یہ ہے زندگی کو نماز میں داخل کر لیجئے، اور ایک ہے قربانی کرنا، اور دوسرا خود قربانی میں اندر داخل ہو جانا۔ یہ تقاضا ہے کہ میرے مالک جب بھی کوئی موقع آیا، میں اپنے جذبات کی، میں اپنے خیالات کی، میں اپنی ہوس کی، اپنی کینے کی، بغض کی، تکبر کی، غرور کی، جھوٹ کی، غیبت کی، لالچ کی، ہرس کی، ہوس کی، اپنی شہرت کی، اپنے پیسے کی، اپنے جتنے بھی معاملات ہیں، مولا تیرے حضور قربان کرنے کو تیار۔ پھر یہ پورا ہوتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہم نے رب کا بن کر جینا ہے۔ تو یہ مختصر سا پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے، جو قرآن مجید نے ان کی زبان میں بیان کیا۔ اور یہ پیغام ہر سال جو ہے اگر ہم دہراتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کبھی ہم پر اثر ہو جائے۔ دہرانا ضروری ہے، بتانا بھی ضروری ہے، کہنا بھی ضروری ہے۔ کہنے سننے سے ہی انسان جو ہے اثرات قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وقت ہوا چاہتا ہے